والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات جل وعلا کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ اور پروردگار عالم جل وعلا کا مزید احسان ہے کہ خلاق کائنات جل مجد قریب نے ہم کو ابھی زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے ابھی ہمیں موت سے ہمکنار نہیں فرمایا، زندگی کے لمحات کو غنیمت جانیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ غور کرے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی دنیا کے مقابلہ میں آخرت یہ جانیں کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، میں اس کا مفہوم عرض کروں گا۔ اس کو صاحب مشکات نے کتاب الرقاق میں نقل فرمایا ہے۔ رقاق رقیق سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پتلا باریک ہونا۔ کتاب الرقاق سے مراد ہے کہ وہ احادیث بارکہ کا باب جو انسان کی طبیعت میں نرمی پیدا کر دیں، جو اس کے خیالات میں نرمی پیدا کر دیں، انسان ڈر جائے اپنی آخرت سے۔ کتاب الرقاق رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کہ میرے کریم آقا سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثالیں دیا کرتے تھے۔ مثال دے کر سمجھانے سے بندے کے ذہن میں بات بہت اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے جب مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ دراصل اللہ رب العزت جل وعلا نے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت شیفہ فرمائی ہے، یہ اس لیے فرمائی ہے کہ احکامات الہیہ بندوں تک پہنچا دیے جائیں، محض پہنچائے نہ جائیں بلکہ ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا اور ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو بھیجا اس قوم کا ہم زبان بنا کے بھیجا، یعنی باہر سے کوئی نبی بن کے قوم میں نہیں آیا، اسی قوم کے اعلیٰ خاندان کے کسی فرد کو اللہ رب العزت جل وعلا نے نبی بنایا، اور اچانک نہیں بنایا، یہ فیصلہ شروع سے ہو چکا ہے۔ انبیاء کی روحیں بھی ہم نبی ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا اس لیے ایسے کیا کہ ہم قوم اپنی زبان سے، طرز معاشرت سے، زندگی کے تمام نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ نبی اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ بطور مثال آپ پنجابی ہیں، پنجابی جب گفتگو آپ کرتے ہیں یا اشارے کرتے ہیں تو شاعر کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے۔ بعض اوقات آپ اشاروں میں بہت ساری باتیں اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اعزا و اقربا کو سمجھا دیتے ہیں، شاعر یہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔ یعنی ہر قوم، ہر جنس، ان کا اپنا اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے، اس انداز کو اپناتے ہیں۔ تو نبی کو رب کائنات جل وعلا نے اس قوم کا ہم زبان بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دے۔
میرے کریم آقا عرب میں پیدا ہوئے تو قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ کریم آقا نے اس کو سمجھایا اور مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ پھر وہ نبی کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، کوئی نبی کسی شہر کسی قریہ کا نبی تھا۔ میرے کریم آقا فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ گویا میرے کریم آقا ساری مخلوق کی زبانیں جانتے ہیں، حجر و شجر کی زبانیں جانتے ہیں، فرشتوں کی زبانیں جانتے ہیں، پوری کائنات کے میرے نبی رسول ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ تو میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا۔ کتاب الرقاق میں یہ مثال ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بلکہ اس کا مفہوم بیان کروں گا، اس لیے کہ سیدنا علی المرضی فرماتے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کے معیار عقل کے مطابق گفتگو کرو، یعنی جتنی ان کی سمجھ ہے نا اس سمجھ کے مطابق گفتگو کرو تاکہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھ پائیں۔ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کروں گا۔ کریم آقا نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، میری مثال اس دنیا میں یوں ہے کہ جس طرح راہ چلنے والا ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا پھر وہ آگے چل پڑا۔ بات کو سمجھیے گا، راہ چلنے والا مسافر جنگل بیابان میں پہنچا، غضب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کوئلوں کی طرح دیکھتے ہوئے پتھر اور ریت تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ جب وہ دوپہر کے وقت جنگل بیابان میں سفر طے کرتا ہوا ایک درخت کے قریب پہنچا تو ایک ہی درخت تھا، ارد و گرد درخت نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس سے خیال کیا درخت کی تھوڑی سی چھاؤں ہے، میں چند لمحے چھاؤں کے نیچے گزار لوں۔ وہ وہاں رک گیا، ٹھہر گیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ ٹھہر گیا، اسے پتہ ہے کہ جنگل بیابان ہے، میں زیادہ دیر یہاں ٹھہروں گا، رات تک ٹھہروں گا تو پھر جنگل بیابان دن کی روشنی میں طے نہیں کر سکوں گا، میں درندوں کا شکار ہو جاؤں گا، جنگلی درندے رات کو مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ کتنی دیر درخت کے نیچے ٹھہرے گا؟ تھوڑی دیر۔ وہاں مکان تو نہیں بنائے گا جی، جگہ اچھی طرح صاف ستھری کر کے پلنگ تو نہیں بچھائے گا، کوئی چارپائی تو نہیں بچھائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی سواری سے سامان بھی نہ اتارے، ہو سکتا ہے وہ اپنی سواری سے سامان بھی نہ اتارے، اپنا بستر بھی اتار کر درخت کے نیچے نہ بچھائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے رکنا تھوڑی دیر ہے، رکنا نہیں ہے، نہیں رکنا ہے، رکنا تھوڑی دیر ہے، میں نے زیادہ دیر رکنا۔ سوچئے آدھا گھنٹہ اس نے درخت کے نیچے گزرنے نکلنے کا پروگرام بنایا، آدھا گھنٹہ۔ وہ کہتا آدھا گھنٹہ رکنے کے لیے میں کیا بستر بچاؤں گا۔ میری بات کو آپ نے غور سے سننا، میرے نبی نے کتنی پیاری مثال دی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں اس کی شرح بیان کر رہا ہوں، ترجمہ وہی تھا جو پہلے میں نے بیان کر دیا کہ ایک مسافر راہ چلتے ہیں جنگل بیابان میں، وہ تھوڑی دیر درخت کے نیچے روکا پھر آگے چل پڑا، بس یہ دنیا ہے۔ میں اب اس کی شرح بیان کر رہا ہوں۔ سوچئے وہ کہتے میں نے آدھا گھنٹہ یہاں رکنا ہے، آدھا گھنٹہ رکنے کے لیے وہ اپنا سامان سواری سے اتار کر نیچے رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ ٹائم تو بہت تھوڑا ہے، بستر بھی نہیں بچھائے گا، جگہ کی صفائی کرنے بھی وقت صرف نہیں کرے گا، کہے گا تھوڑی دیر رکنا ہے، میں درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، چلو جس جگہ بیٹھنا ہے دائیں بائیں پتھر کینکر کر لیتا ہوں، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد آگے جانا ہے، میں سوؤں گا بھی نہیں، سو گیا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، وہ جاگتا رہتا ہے، نیند آئے بھی تو نہیں سوتا، پتہ ہے کہ جنگل رات سے پہلے پہلے میں نے چھوڑنا ہے، تھوڑی دیر سوئے گا نا، کتنی دیر وہاں ٹھہرنا ہے؟ تقریباً ہمارے پاس گھڑیاں ہیں نا، اس لیے میں نے کہہ دیا تقریباً آدھا گھنٹہ۔
کل دن کے کتنے گھنٹے ہیں صبح سے لے کے شام تک؟ زیادہ سے زیادہ 14 سے 16 گھنٹے۔ گرمی کے دنوں میں جب لمبے دن ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 14 سے 16 گھنٹے۔ 14 سے 16 گھنٹوں میں اس نے آدھا گھنٹہ رکنا ہے۔ اب آپ نسبت اور تناسب کا خود اندازہ کر لیجئے کتنی دیر رکنا ہے۔ اب دیکھیے تیری زندگی اور میری زندگی کتنی ہے۔ ہماری زندگی ہو سکتا ہے بندہ پیدا ہوتا ہی بچہ فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے بچپنے میں سال کے اندر فوت ہو جائے، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 25 30 سال 40 50 سال، بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال تک پہنچتے ہیں، ایسے ہے نا؟ اور ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے جو 100 سے زیادہ ہوتے ہیں، یوں ہی ہے نا؟ 100 سے زیادہ ہو جائیں پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں پردہ دے دے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہوگی وغیرہ وغیرہ، ایسے ہوتا ہے نا؟ اب دنیا کی عمر کتنی ہے؟ نہیں وہ چل کر میں عرض کر رہا ہوں کب سے دنیا بنی اور کب تک دنیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کب سے دنیا بنی، کب تک دنیا ہے، اس کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اپنی تئیں لوگ اندازہ لگاتے ہیں سائنسدان وغیرہ کہ جی آدم علیہ السلام کو اتنے 1000 سال گزرے ہیں، یہ اتنے لاکھ سال گزرے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک ایسا اساس کا ڈھانچہ دریافت ہوا ہے کہ جس کی عمر کئی کروڑ سال ہے۔ کیا بولا؟ جس کی عمر کئی کروڑ سال پرانا وہ ڈھانچہ ملا ہے، اور اس پہ وہ سرچ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کا اپنا خیال ہے، یہ جو 3-4 کروڑ لکھا، 4 کروڑ لکھا تھا، جو بھی لکھا ہے یہ ان کا اپنا خیال ہے، اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ کب تک دنیا ہے، اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ اس سارے کے سارے پیریڈ میں تیری زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، یہی میں نے کہا نا؟ تو اب 16 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ تو نے رکنا ہے، تو یہ لاکھوں سال میں یا کروڑوں سال میں 100 سال کی حیثیت کتنی ہے؟ ذرا غور کر لیجئے، میرے کریم آقا نے کتنی پیاری مثال دی تھی، کتنی پیاری مثال۔ تو نے کتنی دیر تک دنیا میں ٹھہرنا ہے، اور پھر دیکھ تو کر کیا رہا ہے۔ اتنی لمبی دنیا کے اندر تیری زندگی کتنی ہے، اور اس معمولی زندگی کے لیے جو چند سیکنڈ بنتی ہے تو کر کیا رہا ہے؟ یہی دل لگا کے بیٹھ گیا، تجھے پتہ نہیں کہ تیری منزل خراب ہو رہی ہے، تو نے وقت پر آگے پہنچنا ہے۔ یہ دنیا کے بھیڑیے، یہ دنیا کے درندگے، یہ درندے تجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، تو نے جانا ہے۔ میرے بھائی، میری بات غلط ہو سکتی ہے، تیری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی یا میرے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہے نا؟ ایسے ہے نا؟ میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، قیامت کے دن جب میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا نا قبروں سے، تو کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سورہ یاسین میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بندوں کو زندہ کروں گا، مرد و عورت کو، انسانوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا نا، تو یہ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا؟ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ یہ دنیا کی تیری زندگی ایک خواب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّعْبٌ، یہ تیری دنیا کی زندگی ایک کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خواب دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا خواب دیکھا یا بڑا برا خواب دیکھا، یہ تیری دنیا ہے۔
اور پھر جب تیری آنکھ کھلی تو جو کو تو نے خواب میں دیکھا وہاں موجود تھا نہیں تھا. بس یہی سمجھ یہ دنیا تیرے لیے اس طرح ہے جس طرح تو تھوڑی دیر کے لیے سویا, تجھے خواب آیا, پھر آنکھ کھل گئی, پھر تو نے دیکھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا جب تو قبر سے اٹھے گا تو تیرے یہ محلات ہوں گے, بتا, تیری فیکٹریاں ہوں گی, تیرا بینک بیلنس ہوگا, تیری یہ کھیتی باڑی ہوگی, تیرا یہ کروفر ہوگا, تیری ملیں, تیرے غلام, تیرے نوکر چاکر یہ ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تنہا ہوگا, پھر کہے گا کس نے مجھے جگا دی اس نیند سے, من بعثنا من مرقدنا. پھر اللہ فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا, میں تمہیں قیامت کے دن اٹھاؤں گا. وعدہ کیا تھا نا, اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. پھر تجھے احساس ہوگا کہ اچھا وہ جو میں دنیا میں سنا کرتا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر تمہاری کرتوتوں کا حساب لیا جائے گا, یہ وہ دن آ گیا ہے. اب مجھے میری کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا. پھر انسان کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا, اور کتنے گواہ ہوں گے, کتنے گواہ ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یقین جان لیجئے, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن کریم نے اسی بات کی گواہی دی ہے کہ رب العزت نے تیرے پاس ہوئے کندھوں پر, مراد تیرے ساتھ ہیں, کندھوں سے مراد کندھوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے, یہ کام جو کیا گیا نا اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے, تو اس کا یہ معنی نہیں تو اس کی پشت پر اس نے ہاتھ رکھا ہے. تیرے کندھوں پر سے مراد جس طرح تم بھی کہہ دیتی ہو میرے کندھوں پر پورے خاندان کا بوجھ ہے, کہہ دیتے ہو کہ نہیں, تو تیرا خاندان تیرے کندھوں پہ نہیں بیٹھا ہوا. مراد کیا ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری میری ہے. اسی طرح کا تیرے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں جو تیری ہر بات کو, تیرے ہر فعل کو, تیرے ہر قول کو وہ ضبط تحریر میں لا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں, آپ تک میری باتیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی, آپ میری باتوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ ناکام ہوں جدا بات ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم میری ایک ایک بات یہ فرشتے لکھ رہے ہیں. میرے بھائی میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ میری زبان سے غلط جملہ کو نکل جائے, میرے بھائی کہیں کہ شاہ جی آپ نے یہ غلط جملہ کہا, تو میں کہوں جی نہیں میں نے نہیں کہا. کہ جی بھائی شاہ جی آپ کی زبان سے نکل گیا تھا, میں کہوں جی نہیں میں نے نہیں کہا. یہ فوراً یہ ریکارڈنگ چلا کے مجھے دکھا دیں گے, یہ دیکھو, خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ تم بیٹھے ہو نا, یہ آواز تمہاری ہے نا, یہ مائکروفون تمہارے آگے رکھے تھے نا, یہ گلدستے تمہارے اس ڈائس پہ رکھے ہوئے تھے نا, یہ تم بیٹھے ہو نا, یہ سنو بات کس کی ہے. تو میں انکار کر پاؤں گا؟ قیامت کے تیرے اعمال کی فلم تیری نگاہوں کے سامنے چلا دی جائے گی, تو خود اس عمل کو دیکھے گا. یاد رکھیے میرے بڑی عزت والے بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت دونوں جہانوں میں محفوظ رکھے. اس کریم پروردگار کا احسان مانیے, میں احسان مانتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ, الحمدللہ تعالیٰ آپ بھی احسان مانیے. اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اگر میرے جرم آپ کے سامنے آشکارا ہو جاتے تو کوئی میری عزت نہ کرتا, اگر آپ کے جرم آشکارا کر دیے جاتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت نہ کرتی. اس کریم کا کرم ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, وہ ستار و غفار ہے. دعا کیجئے قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, وگرنہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ, میں ان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں اس کا علم مجھے ہے. آپ کیا کرتے ہیں اس کا علم آپ کو ہے. میں اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے بھی بڑی توغ و دو کرتا ہوں. یہ کیچڑ سے بچ جائیں, ان میں کانٹا نہ چبھ جائے, کینکر یا پتھر ان کو زخمی نہ کر دے. میں مہنگے مہنگے جوتے لے کر پہنتا ہوں.
سستے یا مہنگے مہنگے ہی ہیں نا، کہ 1 روپے کا بھی تو مہنگا ہی ہے نا۔ پاؤں کی حفاظت کے لیے پہنتا ہوں کہ نہیں پہنتا ہوں؟ جوتا خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا پاؤں خراب نہ ہو، میں حفاظت کرتا ہوں پاؤں کی کہ نہیں؟ سارے بتا دو، آپ بھی کرتے ہیں، ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ بھی، میں بھی کرتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ الیوم، قیامت کے دن، نختم علی افواہہم، میں تیرے منہ پر سٹیمپ مہر لگا دوں گا، یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان بند ہو جائے گی۔ تو کلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، وارجلہم، ان کے پاؤں بات کریں گے، بما کانوا یکسبون، جو ان کی کرتوتیں تھیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ دونوں ہاتھ، یہ دونوں پاؤں کہ جن کی میں بڑی حفاظت کرتا ہوں، قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ گواہ ہوں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تیرے اعضائے بدن میں سے، تیرے اعضائے بدن میں سے، تیرے جسم کے حصوں میں سے سب سے پہلے جو عضو، جو حصہ، جو جز اللہ کے حضور تیری کرتوتوں کی خبر دے گا، وہ تو بے نیاز ہیں، چاہے تو زبان سے بلوا رہے۔ اب میری زبان میرے کنٹرول میں ہے، میں جو چاہتا ہوں میری زبان وہ بیان کرتی ہے۔ قیامت کا دن وہ مالکی یوم الدین کا دن ہے، قیامت کے دن کا میرا اللہ مالک ہے، وہاں میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی، میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں ہوں گی، ان سب کا کنٹرول میرے رب کے دست قدرت میں ہوگا۔ وہ چاہے تو میری زبان سے بلوا لے، مگر وہ کریم ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، میں ان کے منہ پہ مہر لگا دوں گا، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں بات کریں گے، ان کی کرتوتیں کیا ہوا کرتی تھیں، پھر میرے ہاتھ میرے بارے میں بتائیں گے، میرے پاؤں میرے بھائیو سب سے سوچ لو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اگر رب چاہے گا تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سب سے پہلے تیرے اعضائے بدن میں سے جسم کا جو حصہ اللہ کے حضور تیرے خلاف گواہی دے گا وہ تیری دائیں ران ہوگی، جس کو ہم پٹ کہتے ہیں نا پنجابی میں، یہ گواہی دے گا۔ سب سے پہلے ہاتھ کس چیز کی گواہی دے گا؟ جو کچھ تو نے جائز و ناجائز اس کے ساتھ پکڑا ہے، جو بھی تو نے پکڑا ہے وہ جائز تھا تو جائز گواہی، ناجائز تھا تو تیرے جرم کی گواہی۔ تیرے پاؤں اگر جائز جگہ چل کے گئے تھے تو وہ گواہی، اگر ناجائز جگہ چل کے گئے تھے تو وہ گواہی۔ تیری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ گواہی، مگر ذرا سوچ تیری ران کس بات کی گواہی دے گی؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ ران تو کوئی عمل نہیں کرتی، لیکن ران گواہ تو ہے کسی عمل کی۔ یہ پٹ، یہ ران گواہ تو ہے نا کسی عمل کا۔ مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں، اب سارے سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کر، یہ رب کے وہ جاسوس ہیں جو تیرے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان سے چھپ کر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں نا، یہ تو بیٹھے ہیں، صرف یہی نہیں، جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر تو نے جرم کیا، وہ ٹکڑا، در و دیوار، حجر و شجر قیامت کے بطور گواہ تیرے خلاف پیش ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر غور سے سن لیجئے، جو بندہ اذان دیتا ہے، اس جگہ میں ایک گزارش کروں گا، اذان دینے والا جو بھی اذان دینا چاہتا ہے اپنی اذان کو صحیح کر لے، تلفظ صحیح کر لے۔ غلط اذان دینا گناہ ہے۔ کیا میں نے کہا؟ بہت گناہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کفر تک لازم آ جاتا ہے۔ اذان دینے والے اپنی اذان کی تصحیح کر لیں، یہ میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ اگر صحیح اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں، اذان دینے والے کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس ایریے کے سارے درخت، ان کے پتے، زمین کے ذرات، جو بھی حجر و شجر ہیں، قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے دیں گے۔ اے
اللہ تعالیٰ ہم نے خود سنا یہ کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ تیری توحید کی گواہی دیتا تھا، ہم نے خود سنا یہ تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ مولا تعالیٰ ہم گواہ ہیں، جب تیری نیکی کے اتنے گواہ ہیں تو سوچ تیرے جرم کے کتنے گواہ ہوں گے۔ جو تو جرم کرتے ہیں تیرے جرم کے کتنے گواہ ہوں گے جب تیری نیکی کے اتنے گواہ ہیں۔ میرا بھائی جو ریکارڈنگ کر رہا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے غلطی نہیں کرتے، ان سے صرف نظر ہو سکتی ہے، میں ان سے کوئی بات چھپا سکتا ہوں مگر فرشتوں سے نہیں چھپا سکتا۔ پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو کچھ میں کر چکا ہوں، جو کچھ آپ سے سرزد ہو چکا ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہم سے غلطی ہوئی۔ انسان ہے نا، مجموعہ نسیان ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم بھولنے والے ہیں، قدم قدم پر ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اس کریم کا بڑا کرم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑا کرم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑا کرم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑا کرم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پابندی سے تو نماز پڑھتا رہے، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تیری نماز کے صدقہ سے معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں، ہمیں توبہ کرنے کا بھی یاد نہیں رہ جاتا۔ کریم آقا نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا تھا حضرت ابو ذر غفاری کو، وہ درخت کے پتے گرا کر آپ کو یاد ہوگا کہ اے ابو ذر، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں نا، نماز پڑھنے والے کے چھوٹے چھوٹے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں۔ کتنا کرم کی، اس لیے میں نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر ایک سے زیادہ مرتبہ کہا اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا۔ ہمیں نماز جیسی دولت عطا فرما دی، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لینا، وہ چلو کوئی تو قبول ہوگی نا، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لینا کوئی تو قبول ہوگی نا، اور جو نماز قبول ہو گئی اس کے صدقہ سے تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تیرا رب معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا تھا جب میرا کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے وہ تواب ہے، کہ وہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی میں یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کسے کہتے ہیں؟ پلٹ آنا۔ رجوع کسے کہتے ہیں؟ پلٹ آنا، اپنی اصل جگہ کی جانب پلٹ کے واپس آ جانا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک آدمی براسا فیصل آباد جھنگ کو جانا چاہتا تھا، ایک آدمی براسا فیصل آباد کہاں جانا چاہتا تھا؟ وہ مانا والے چلا گیا جھنگ جانے کے لیے، بیچارہ نوبھارت تھا، وہ بس اس میں بیٹھ گیا جو لاہور کو جا رہی تھی۔ کھرڑے والے گیا تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی یہ جھنگ کو بس جا رہی ہے نا؟ تو اس آدمی نے بتایا نہیں بھائی یہ جھنگ کو نہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، یہ لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ تو نے کہاں جانا؟ کہ میں نے تو جھنگ جانا تھا یا لیے جانا تھا۔ تو آپ کو کیا کہے گا وہ؟ تم غلط بس میں بیٹھ گئے ہو۔ کیا کہے گا تم؟ اب وہ بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہاتھ جوڑ لے، رونا شروع کر دے، چلا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلط بس پہ بیٹھ گیا ہوں۔ رونا شروع کر دے، رو رو کر ساری بس کو تنگ کر دے، چلا چلا کر، اے اللہ میں غلط بس پہ بیٹھ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا کہ میں تو بڑا رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا، دعائیں بھی مانگ رہا تھا، تو پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی اس سے کہا گا بے وقوف انسان، رونے دھونے کا فائدہ کیا ہے؟ اتر اس بس سے، اس بس پہ بیٹھ جو جنگ کو جا رہی ہے، رونے کا فائدہ کیا ہے؟ عمل کر کے دکھا۔ کیا بلا؟ رونے کا فائدہ، رو رو کر تو برا حال کر لے، مجھے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور تو جنگ نہیں پہنچے گا، اتر بس سے، اس بس میں بیٹھ جو جنگ کو جا رہی ہے، رونے کا فائدہ کیا؟ عمل کر کے دکھا۔ یہ ہے بندے کی توبہ کہ اپنے اس چیز سے پلٹ کر سیدھی راہ پہ آ جا۔
گناہ کو چھوڑ کر سراتے غلط راہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پہ آ جا. اور اللہ کا توبہ فرمانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو چھوڑ کر رحمت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. پہلے اس کا غضب تھا نا، اب غضب کو چھوڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی جانب رجوع فرما لیتا ہے. یہ رب کا توبہ فرمانا ہے. وہ تواب ہے، بہت توبہ کرنے والا ہے. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرا اللہ فرماتا ہے تو ایک بالش میری طرف آ. اس کو شبراتن کہتے ہیں. ایک بالش میری طرف آ، میری عزت کی قسم، میری رحمت ایک با کہتے ہیں ہاتھ کی انگلی سے لے کے یہاں تک کے سیکھوں، میری رحمت ایک با کے برابر تیریف آئے گی. اللہ اکبر. ایک با تو چل کر میری رحمت کی جانب آ. کیا بلا؟ تو چل کر، میری عزت کی قسم میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آئے گی. بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، رجوع فرمانے والا ہے. تو توبہ کر. بات تو یہ ہے نا، وہ حضرت اقبال نے بہت خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. تم مانگ تو صحیح، توبہ کر تو صحیح، پھر دیکھتے رب کی رحمت کس طرح تیرے شامل حال ہوتی ہے. یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا، جب تیرا رب تیری توبہ کو قبول فرماتا ہے تو کتنا کرم فرماتا ہے. صرف تیرے نامہ اعمال سے گناہ نہیں مٹائے جاتے بلکہ فرشتوں کے ذہن سے بھی نکال دیا جاتا ہے. فرشتوں کو بھی تیرے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، در و دیوار کو تیرے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں. اب قیامت کے دن کوئی بھی گواہ تیرے گناہوں کے خلاف نہیں ہوگا. تیرے رب نے تیری عزت کی کتنی حفاظت فرمائی. یہ تیری عزت کی، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا صدقہ میرے نبی کا ہے. یہ حضور کی وجہ سے ایسے ہوا. میں یہاں آپ کو وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ پھر تیرے ساتھ تیرا رب سلوک کیا فرمائے گا. میں اپنے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. میں وہ ساری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا. میں اس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کروں گا. قیامت کے دن رب کائنات ایک ایسے بندے کو اپنے حضور طلب فرمائے گا جس نے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لی تھی. کیا بلا؟ سچے دل سے. دوبارہ کہی، جس نے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لی تھی. میں پہلے بیان کر چکا ہوں، توبہ محض رونے کا نام نہیں ہے، چیخنے چلانے کا نام نہیں ہے، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کو اپنانے کا نام ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مثال دی الحمدللہ تعالیٰ، بڑی پیاری مثال دی. بکری، گائے یا اونٹ وغیرہ کا دودھ دھویا جاتا تھا تو آپ نے ان کو مثال دی بکریوں کے چرواہوں کو، اونٹوں کے چرواہوں کو. جس طرح اونٹنی کا دودھ، بکری کا دودھ اس کے تھنوں سے نکال کر دوبارہ واپس تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا. کوئی بندہ کہے میں واپس تھنوں میں ڈال دیتا ہوں، وہ نہیں ڈال سکتا. یہ یقین رکھ لے کہ جس طرح یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں دوبارہ مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتا. اتنا یقین کر، پھر توبۃ النصوح ہے. ایک روایت میں فرمایا، یہ تصور کر لے کیونکہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں یہ برداشت کر لوں گا، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے، یہ سچے دل سے توبہ ہے. سچے دل سے توبہ کرنے والے کو بارگاہ حریب ناز میں پیش کیا جائے گا. میرا اللہ اس کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا. جو میرا اللہ اس سے گفتگو کرے گا اس سے کسی کو اطلاع نہیں ہوگی. میرا اللہ اس کے عزت کی حفاظت فرمائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا. میرا اللہ اسے ارشاد فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا.
میرے نبی فرماتے وہ بندہ جب اپنے گناہوں کا سنے گا نا لرزہ بندام ہوگا، اس پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، کانپے گا اپنے گناہوں کا سن کر۔ کیوں؟ سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی دی ہوگی، جہنمیوں کی دل دود چیخیں، جو جہنم کے اندر جہنمی جل رہے ہیں ان کی چیخوں پکار اس کا سینہ پھاڑ رہی ہوگی، اس کے سامنے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کہے گا کہ میرے گناہ گنوانے کے بعد میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اٹھاؤ اسے ڈال دو جہنم میں، پھر مجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرا بھی حشر وہی ہوگا جو اہل جہنم کا ہو رہا ہے۔ وہ ڈر رہا ہوگا، وہ لرزہ بر اندام ہوگا، وہ کانپ رہا ہوگا، میرے اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا۔ حدیث بارکہ کا مفہوم ہے وہ اتنا کانپ رہا ہوگا نا لرزہ بر اندام، وہ ڈرے گا کہیں میرے اعضائے بدن ہی جدا نہ ہو جائیں، کانپ کانپ کر کہیں جڑ سے یہ کندھا ہی نہ اکھڑ جائیں، اتنا کانپ رہا ہوگا۔ پھر میرا اللہ اپنی شان کریمی سے کام لے گا۔ یہ بندہ توبہ کر چکا تھا، شان کریمی سے کام لے کے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ کیے تھے؟ فرمائے گا جا میں نے تارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ شان کریمی سے کام، یہ بندہ کام رہا ہوگا نا، مرنا ہوتا تو مر جاتا، ہیبت اتنی تھی، لیکن مرنا نہیں ہے، اس لیے شان کریمی سے کام لے گا میں اس کو زیادہ نہ تڑپاؤں، اور جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب اس کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی جو بیان سے باہر ہے، بہت خوش ہو جائے گا۔ کیوں خوش ہو جائے گا؟ میں جہنم کی بڑھتی آگ سے بچا لیا گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب اس کے گناہوں پر کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ نہ بنائیے۔ اگر کبھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ نہ بنائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اوے بندے بے وقوف، یہ تیرے اور میرے درمیان بات تھی، تو نے لوگوں کو کیوں گواہ بنایا؟ تو سچے دل سے توبہ کرتا میں معاف فرما دیتا، تو نے لوگوں کو کیوں گواہ بنایا؟ نہ گواہ بنائیے، فخر کے ساتھ بتائیے میں تو ایسے بھی کر لیتا ہوں، ایسے بھی نہ ایسے نہ کیجیے، معاذ اللہ، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تیرے سارے گناہ، کوئی گواہ نہیں ہوگا اس کے گناہوں پر، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس بندے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا، خیال کرے گا اللہ مجھے فرمائے گا میں تجھے جنت پہ بھیج رہا ہوں، وہ جنت کی جانب جانے کی کوشش کرے گا، اسے روک لیجیے اور ٹھہر جا، وہ رک جائے گا، فرمائے گا سن میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر 1,00,000 گناہ کیا تو اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے معافی بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ معافی دے کر اجر عظیم کیا دیا جائے گا کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی، حدیث بیان فرما کر مسکرا پڑے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا عبداللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے، تم کیوں مسکرائے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ جملہ کہہ کے میرے نبی بھی مسکرا دیے تھے، یہ جملہ فرما کر میرے نبی بھی مسکرا دیے تھے۔ میں کہوں گا آپ بھی مسکرا دینا، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ نبی بھی مسکرا دیے تھے تو ہم نے اپنے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب، یہ صحیح حدیث مبارکہ ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، کوئی یہ چاہے نا میں اپنی آنکھوں سے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، آئیے خود پڑھ لیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندے کی یہ جرت دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ کی، کیا جرت کہ اس کے کون سے گناہ گنوائے تھے ابھی،
چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے تھے نا، جب وہ یہ سنے گا نا اللہ نے فرمایا جا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تیرے گناہوں کو، وہ کہے گا مولا تعالیٰ تو نے تھوڑے گناہ گنوائے تھے باقی بھی گنوا دے، تو نے میرے تھوڑے گناہ باقی بھی گنوا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جرت پر مسکرائے گا یہ کتنا ہوشیار بندہ ہے، لالچی ہے نا ہم۔ میں نے تھوڑے، جب اسے پتہ چلا نا میرے گناہ تو نیکیوں میں بدل گئے، تو پہلے ڈر رہا تھا گناہ نہ گنوائے جائیں، جب پتہ چلا وہ تو نیکیوں میں بدل کہہ رہا باقی بھی گنوا دے، باقی بھی گنوا دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرا دے گا، فرمائے گا جا میں نے تجھ کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گفتگو میری مکمل ہو گئی، سوال باقی رہ گیا، آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو؟ نہیں، شاید آپ نہیں چاہتے، نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، میں تو چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں؟ تو پھر اتنا سست کیوں بولتے ہو؟ بتاؤ آپ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہاتھ کھڑے کرنے کا میں نہیں کہتا، بس چاہتے ہیں نا، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ سچے دل سے، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے نا، ہمیں موت تو نہیں آئی، آج دن کون سے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنی عزت والا ہے کہ عید الفطر سے بھی عزت والا ہے، عید الاضحیٰ سے بھی عزت والا ہے، دونوں عیدوں سے زیادہ عزت والا دن جمعہ ہے، کہ جمعہ کے دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، یہ ولادت آدم کا دن ہے، اور اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، شاید وہ وقت ولادت آدم کی گھڑی ہوگی، واللہ عالم، ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی تم جو بھی مانگو تمہارا رب تم کو عطا فرما دیتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو پھر آج ہم اگر سچے دل سے توبہ کر لیں کہ اے اللہ تعالی، ہم نے جو میں نے کیا اس کا مجھے پتہ ہے، اور جو آپ نے کیا اس کو آپ کا پتہ ہے، میں اپنے اور آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لا کر کہ یہ جرم مجھ سے سرزد ہوئے تھے، لوگوں کو نہ بتائیں، مجھے نہ بتائیں، کسی کو نہ بتائیں، صرف آپ کو پتہ اور آپ کے رب کو پتہ ہے، وہ بڑا کریم ہے، آپ کو پتہ، آپ کے رب کو پتہ ہے، میں اپنے گناہوں کو، آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ذہن میں لائیں، یہ جرم مجھ سے سرزد ہوئے تھے، پھر اپنے رب سے وعدہ کریں کہ مولا تعالیٰ آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری عزت کی قسم میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سچے دل سے توبہ ہے، آپ یہاں کر لیں، نماز سے پہلے کر لیں، نماز کے بعد کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ نے توبہ کر لینی ہے، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیا بلا؟ میں اپنے گناہوں کو ذہن میں لاؤں، آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں، اور ان گناہوں کو ذہن میں لا کر بارگاہ رب العزت میں کریں کہ مولا تعالیٰ یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، میں تیری حضور وعدہ کرتا ہوں، تیری عزت کی قسم اٹھا کے وعدہ کرتا ہوں، آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا۔ یہی توبہ ہے، یہی تو زبان سے لفظ توبہ کہنا ضروری نہیں ہے، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس بس سے اتر کر دوسری بس میں بیٹھنا ضروری ہے، اس بس سے اتر کر دوسری بس میں بیٹھنا ضروری ہے، عمل ضروری ہے کہ آپ آئندہ اپنے پاکیزہ عمل سے ثابت کر دیں کہ آپ نے اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر رکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔